حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کے لیے ایک محل تعمیر کریں۔ پس جب وہ محل تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام خفیہ طور پر اس محل میں داخل ہو گئے تاکہ آرام کریں۔ ایک نوجوان آپ کے محل میں داخل ہوا اور آپ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا کہ تم بلا اجازت اس محل میں کیسے داخل ہو گئے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اجازت لے کر محل میں داخل ہوا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ مجھے اس محل کے مالک نے اجازت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہے اور اس لیے آیا ہے تاکہ میری روح قبض کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عصا پر ٹیک لگائی اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام جاری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی تعمیر جن و انس کے ہاتھوں پورا فرما۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا میں گھن کا کیڑا پیدا ہو گیا اور اس کیڑے نے آپ کے عصا کو کھا کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ پس وہ ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال تو پہلے سے ہو چکا تھا۔ پس جن آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلت سے دوچار نہ ہوتے، یعنی بیت المقدس کی تعمیر کا کام نہ کرتے۔ جنات اس سے قبل یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ غیب دان ہیں۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کی موت میں ایک ساتھ باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو طلب کیا اور انہیں محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ پس جب محل تعمیر ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پس آپ کا انتقال ہوا اس حال میں کہ آپ اپنے عصا کے سہارے حالت قیام میں تھے۔ چنانچہ جنات کا یہ معمول تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محراب کے گرد جمع ہو جاتے تھے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھ سکے۔ بس جب بھی کوئی جن نماز کی حالت میں آپ کو دیکھتا تو وہ جل جاتا۔ پس ایک جن آپ کے قریب سے گزرا تو اسے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دی، وہ چلا گیا اور واپسی پر آپ کو سلام کیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے سلام کا جواب نہ سن کر جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ لوگوں نے اس بات کو جان لیا کہ اگر جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ 1 سال تک ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلا ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی اور آپ کے عصا کو گن نے کھا کھا کر کھوکھلا کر دیا اور آپ عصا ٹوٹنے کی وجہ سے گر پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا خروب کی لکڑی کا تھا۔ اس کے متعلق وضاحت کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں عبادت فرماتے تھے تو ہر سال آپ کی محراب میں ایک درخت اگتا تھا۔ بس آپ اس سے سوال کرتے کہ تیرا کیا نام ہے؟ وہ درخت جواب دیتا کہ میرا فلاں نام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے کہ تو کس چیز کے لیے کارآمد ہے؟ پس وہ درخت عرض کرتا کہ میں فلاں کام کے لیے کارآمد ہوں۔ پس اگر وہ درخت پھلدار بونے کے قابل ہوتا تو آپ اسے اکھڑوا دیتے۔ آپ حسب معمول بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو ایک درخت اپنے سامنے اگا ہوا نظر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام خروبہ ہے اور میں اس لیے اگایا گیا ہوں تاکہ آپ کی بادشاہت کو خراب کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ تحقیق میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس لیے مستعد ہو گئے کہ وہ اس درخت کا عصا بنوا لیا اور 1 سال کے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر لیا۔ جن یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام رات کو کھانا تناول فرماتے ہوں، اور جو اللہ کا حکم تھا بالآخر وہ ہو کر ہی رہا۔